تو کیا کبھی خواب دیکھا تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے؟ قسمت تو ہر چیز میں ہمارا ایمان ہے، قسمت تو ہر چیز میں ایک رول پلے کرتی ہے۔ یو کے میں سب سے بڑی اٹریکشن انویسٹر کو کیا ہے کہ یہاں میں نے بزنس شروع کیا 1989 میں اور آج 2018 29 سال ہو گئے۔ پاکستانی نژاد برطانوی بزنس مین انیل مسرت مانچسٹر میں رہتے ہیں۔ ان کے بہنوئی رانا عبدالستار نے استقبال کیا۔ انیل مسرت پرتپاک انداز میں ملے۔ متوسط پاکستانی گھرانے میں پیدا ہوئے، اب برطانیہ میں 500 امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کا نسخہ کیا رہا؟ اس کے لیے آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے، دن رات اپنے کام سے محبت کرنی پڑتی ہے، پھر ہی آپ اپنے کام کو سیکھیں گے کیسے کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ جب کاروبار کا آغاز کیا تو کیا کبھی خواب دیکھا تھا کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے؟ بچپن سے ہی شوق تھا بڑا آدمی بننے کا۔ جب سکول چھوڑا تھا 17 سال کی عمر میں تو خواہش تھی کہ کچھ زندگی میں کر کے دکھائیں۔ اسکول میں کیونکہ ناکام تھے تو سوچا پریکٹیکل لائف میں کچھ کر کے دکھائیں، تو اس لیے دن رات محنت کی اور آج بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، اور شوق بھی ہے کام کرنے کا، مزہ بھی آتا ہے۔ کام کرنے میں مزہ آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ تھکتے نہیں؟ تھکتا ہوں، انسان ہوں، تھک تو بندہ جاتا ہے، لیکن آئی انجوائے مائی جاب a lot. It's my hobby, it's a way of life for me. یعنی مکانوں کی خرید و فروخت جو ہے یہ آپ کی ہابی بھی ہے؟ 100%۔ مطلب مکانوں سے مراد کوئی بھی ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، آئی انجوائے اٹ۔ آیا سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سیکھا، زوال دیکھا، اب عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سٹا ہے، سائنس ہے، یا پھر اس میں قسمت کا عمل دخل ہے؟ دیکھیں، قسمت تو ہر چیز میں ہمارا ایمان ہے، قسمت تو ہر چیز میں ایک رول پلے کرتی ہے، لیکن یورپین امریکن ریل اسٹیٹ مارکیٹس آر ویری ویل اسٹرکچرڈ، بہت ایک سائنس کی طرح ہیں، کیونکہ یہاں بے تحاشا انویسٹرز بھی آتے ہیں پوری دنیا سے۔ یو کے میں سب سے بڑی اٹریکشن انویسٹر کو کیا ہے کہ یہاں لیگل سسٹم بڑا ایک سالڈ ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، ریلائبل ہے۔ جو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہ ابھی بہت پیچھے ہیں نسبتاً ویسٹ کے۔ کیا پاکستان یا جو دوسرے ایشیائی ممالک ہیں وہ سرمایہ کا تحفظ کم ہے؟ 100%۔ ایک تو کیپٹل کم ہے، وہاں گھروں کی قیمتیں بھی کم ہیں، مطلب نسبتاً یہاں لائک فار لائک پر اسکوائر فٹ اگر آپ میجر کریں تو یہاں کیونکہ ایک نیچرل بات ہے، جی ڈی پی زیادہ ہے، یعنی کہ لوگوں کی انکم بریکٹس زیادہ ہیں نسبتاً پاکستان سے اگر ہم کمپیئر کریں، تو اس لیے یہاں ویلیو آف ریل اسٹیٹ زیادہ ہے، سفسٹیکیٹڈ مارکیٹس زیادہ ہیں، ریگولیٹڈ زیادہ ہیں، اور کیونکہ باہر سے انویسٹرز بہت آتے ہیں، ایشیا سے، امریکہ سے، باقی یورپین کنٹریز سے، مڈل ایسٹ سے، تو ان کے لیے بھی انہوں نے ایک بہت اچھا ایک اٹریکٹیو سسٹم بنایا ہوا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک کتنے گھر بنا چکے ہیں، کتنی جگہ خرید چکے ہیں، کوئی اندازہ؟ یا آپ کا جو بزنس سرکل ہے وہ کتنا بڑا ہے، ان ملینز بلینز؟ میں خالی گھر نہیں بناتا، میں کمرشل پراپرٹی بھی کرتا ہوں، آفیسز بناتا ہوں، ہوٹلز کرتا ہوں، ویئر ہاؤسنگ کرتا ہوں، شیڈز بناتا ہوں۔ ایئرپورٹ بھی بنایا آپ؟ میں نے بزنس شروع کیا 1989 میں اور آج 2018 29 سال ہو گئے، تو اس کے دوران ہم نے کوئی تقریباً 4 بلین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشنز کی ہوں گی، اور ہمارا کرنٹ جو پائپ لائن ہم ڈیلیور کر رہے ہیں گھروں کا اوور 2 بلین ہے۔ جب آپ نے بزنس شروع کیا تو صرف 20 سال کے تھے؟ جی۔ آپ ہیں تو خالصتاً کاروباری، لیکن پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ 50 لاکھ گھروں کے منصوبے میں مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ کیا یہ دیوانے کا خواب ہے
یا واقعی ہی اتنی کم مدت میں 50 لاکھ گھر بن جائیں گے؟ پہلے میں یو کے بتاتا ہوں. یو کے میں ہر سال ہمیں کم سے کم یہاں 2.5 لاکھ گھر چاہیے. تو ہم یو کے میں اتنا سفسٹیکیٹڈ آرگنائز سسٹم ہونے کے باوجود ہم یہاں یو کے میں 110,000 لاکھ 1,10,000 گھر بناتے ہیں. ہم آدھی ٹارگٹ بھی نہیں ہٹ کرتے. اور پاکستان کی جو سچویشن ہے، پاکستان کو ہر سال 1 ملین گھر چاہیے. 1 ملین گھر. پاپولیشن جو ایکسپینڈ کر رہی ہے پاکستان کی جس سپیڈ کے ساتھ. یہ کوئی ریسرچ ہے، کوئی تحقیق بتاتی ہے؟ ہاں، کئی سرویز ہیں. اچھا، اس کے بعد بیک لاگ ہے 10 ملین گھروں کا، کہ 10 ملین گھر اس وقت شارٹ فال ہے مارکیٹ کے اندر. کیونکہ پاکستان میں ڈیلیور کرنا ایک ڈیولپر کے لیے بڑا مشکل رہا. زوننگ لینا، زمین لینا، اس کو بلڈ کرنا، پھر آگے بیچنا. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، یہاں تو لوگوں کو موگیجز ملتی ہیں، پاکستان میں موگیجز کے بھی مشکلات ہیں. تو خان صاحب نے جو مینیفیسٹو پارٹی کی مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ وہ 5 ملین گھر بنائیں گے، اٹس ڈیلیوریبل، ویری ایزلی ڈیلیوریبل. کیونکہ اس میں آپ کا مشورہ شامل تھا ان کے منشور بنانے میں؟ نہیں، خان صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ایک بڑے عقل مند وائز انسان ہیں. ہاؤسنگ کا ان کا ٹارگٹ ہٹ ہوا تو اس کے ساتھ ان امپلائمنٹ بھی نیچے کم ہو جائے گی. تو ایک تیر سے 2 نشانے ہو گئے. تو اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے یہ ٹارگٹ ہٹ ہوگا. یہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ہوگا، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بزنس مین، جو ڈیولپرز ہیں وہ بنائیں گے. تو انہوں نے ایک نئی ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے، جس کے اندر اب ٹاسک فورس بھی بن گئی ہے. اب ڈھونڈ رہے نیا چیئرمین اور نئے مینیجنگ ڈائریکٹر. وہ ایک 1 ونڈو آپریشن ہوگا. جو نئے ڈیولپرز آئیں گے ان کو زوننگ گھر بنانے کی اجازت ملے گی. اور دیکھیں نا، اگر پاکستان میں 10,000 نئے ڈیولپر پیدا ہو جائیں، ہر ڈیولپر سال کے 100 گھر بنائیں، سال کا 1 ملین گھر ہو گیا. 5 سال میں 5 ملین گھر ہو گئے. لیکن آپ اس کا یہ فائدہ دیکھیں نا، نئے بزنس انٹرنٹس ہوں گے جو ایک گھر میں کم سے کم 50 پروڈکٹس لگتے ہیں، یعنی کہ 50 لوکل انڈسٹریز کو ایک موقع ملے گا آپریٹ کرنے کا. ان کی فیکٹریز چل پڑیں گی، وہاں امپلائمنٹ کریٹ. یہ تجویز آپ کی ہے یا خان صاحب کی ہے؟ مل جل کے ہے سب کی. بیگم اور عزیز و اقارب کے ہمراہ صبح کا ناشتہ کیا. مہمانوں کی خاطر پاکستانی ڈشز تیار کی گئی تھی. چائے، قیمے والے نان، حلوہ پوری اور نان چنے سے تواضع کی گئی. ان کے گھر میں 2 پاکستانی کک اور یورپی ملازمائیں کام کرتی ہیں. میں 17 سال کی تھی جب میری شادی ہوئی تھی. اس سال 29 ایئرز ہو جائیں گے، اگلے سال 30، will be 50. اپس اینڈ ڈاؤنس بزنس کے ساتھ بھی جو آتے ہیں، بیوی کا بہت ہاتھ ہوتا ہے.